آب زمزم کو کفن دھونا کوئی شریعت نہیں، کوئی حکم نہیں، کوئی سنت نہیں۔ اگر اس کا فائدہ ہوتا تو صحابہ نہ دھوتے، تابعین نہ دھوتے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی رام چندر مر جائے، اس کو کعبے کے غلاف میں کفن دے دے تو جنت میں چلا جائے گا، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ یہ کفن نہیں بچاتے، بچاتا عقیدہ ہے۔ اگر عقیدہ اور ایمان ہوگا، کفن نہ بھی ملے تو جنت۔ اور اگر عقیدہ غلط ہے، لاکھ زمزم سے غسل کرواؤ، کوئی فائدہ نہیں۔ صحابی تھے نا حضور کے، جنگ احد میں شہید ہو گئے رضی اللہ عنہ وارضہ۔ ان کی بیوی پردے میں آئی، انہوں نے کہا سرکار میری شادی کی پہلی رات تھی اور میرا خامد حنظلہ جو ہے، جب اعلان ہوا کہ حضور احد میں جا رہے ہیں تو فوراً اس نے کپڑے اٹھائے اور سامان اٹھایا، تیر تلوار اٹھایا اور کہا کہ میں جا رہا ہوں، اگر شہید ہو جاؤں تو حضور کو بتلا دینا کہ مجھے غسل کی ضرورت ہے، میں پاک نہیں ہوں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے کو، اس نے کہا نہیں نہیں، نبی چاہے دشمن کے سامنے میں غسل کرتا رہوں۔ تو یا رسول اللہ، حنظلہ نے غسل جنابت نہیں کیا تھا، چونکہ شہید کو تو غسل نہیں دیا جاتا، اس کو تو غسل ضروری دینا تھا جنابت کا۔ تو حضور مسکرائے، فرمایا بیٹی میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے میرے حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے حضرت حنظلہ کا نام ہو گیا غسیل الملائکہ، وہ جس کو غسل اللہ کے فرشتوں نے جنت سے آ کے دیا۔ تو اصل بات میرے بھائی عقیدہ ہے، عقیدہ درست ہے تو غسل دو نہ دو، قبر دو نہ دو، کفن دو نہ دو، جنت ہے۔ اور اگر عقیدہ بھیڑا ہے نا جی، پھر روزے بناؤ یا گنبد چڑھاؤ، کوئی فائدہ نہیں۔ دربار میں چادریں چڑھانا، دیگیں بانٹنا، کھانا کھانا بالکل حرام ہے۔ اگر دربار پہ چادریں چڑھانا کوئی دین ہوتا نا تو سب سے پہلے صحابہ میرے مدنی سرکار پہ چادر چڑھانا۔ حضور کی زندگی میں تو ابو بکر نے جان مال لٹا دی، آپ کی وفات کے بعد قبر پر تو ایک دیگ بھی نہیں پکائی۔ یہ تو بھائی مسئلہ نہیں ہے، نہ بزرگوں نے کہا ہے۔ یہ جو مجاور بیٹھے نا موشے ڈنڈے، انہوں نے اپنے کھانے کے لیے مسئلے بنائے ہیں۔